السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے ارسطو اور ارسطوٹل. جیسے بقراط اردو میں تھا اور ہپوکریٹس ہمارا انگلش میں تھا، ایسے ارسطو کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ارسطوٹل. تعارف، انٹروڈکشن دیکھتے وہ کون تھا، کیا کرتا تھا، تعلیم کیا کیا تھی. یونانی فلاسفہ اور حکمہ میں ارسطاطالیس معروف ارسطو کو اپنی فلسفیانہ اور حکیمانہ صلاحیتوں کی بنا پر یعنی بیس پر آفاقی شہرت اور عظمت حاصل تھی، یعنی بہت زیادہ شہرت اور عظمت حاصل تھی. یہ جلیل القدر یونانی فلسفی و حکیم 384 میں یونان کے ایک شہر استاگیریا میں پیدا ہوا. فلسفہ اور حکمت کے تعلق سے ارسطو کی ذات گرامی اس قدر قابل احترام ہے، یعنی کہ رسپیکٹ کے لائق ہے، کہ اس کو یونانی فلسفہ کا امام اور سعید الحکمہ کے طور سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی کہ امام سمجھ رہے، اور اس کے پیچھے اتنی ساری جماعت چلتی ہے. امام کا مطلب یہ نہیں کہ امام ہے، امامت کی اس نے. امام کا یہاں پر مطلب ہے کہ اس کا درجہ اتنا بلند تھا. ٹھیک ہے، اس لیے وجود انسان کے تعلق سے اس کے نظریات طبی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم ہے. ارسطو 62 سال کی عمر کو پہنچ کر 322 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی کہ 62 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن بحیثیت ایک فلسفی کے آج بھی اس کا نام زندہ و جاوید ہے. یعنی کہ فزیکلی تو وہ دنیا سے چلا گیا، پر اس کا نام ابھی بھی زندہ ہے. لوگ ابھی بھی اس کا نام یاد کرتے ہیں. صحیح بات ہے، لوگ بولتے ہیں نا کہ کام ایسا کرو گے تمہارا نام یاد کرے لوگ. تعلیم و تربیت، اس نے تعلیم کیا حاصل کی تھی اور اس کی تربیت کیا تھی. ارسطو کا تعلق یونان کے مقدس خاندان اسکلی بیوس سے تھا. ہم نے ابھی تک جتنے فلاسفہ دیکھے ہیں زیادہ تر وہ اسکلی بیوس کے ہی تھا. اسکلی بیوس کا کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو علم طب سکھایا کرتا تھا، باہر والے کو کسی کو اجازت نہیں تھی علم طب سیکھنے کی. تو زیادہ تر اسی کے خاندان کے اچھے اچھے فلاسفہ نکلے. جیسے کہ ہمارا بقراط بھی ہمارا اسکل بیوس خاندان کا تھا. اس کا باپ نکوماچس مقدونیہ کے بادشاہ امنتاز دوم کا درباری طبیب تھا. درباری طبیب ایک بولتے ہیں نا فیملی ڈاکٹر، ایسے اس کا درباری طبیب تھا. چنانچہ ارسطو کی ابتدائی تعلیم مقدونیہ میں اپنے والد کی سرپرستی میں ہوئی. یعنی کہ جو اسٹارٹنگ کی تعلیم جو ہماری 11 12 9 10 ہوتی ہے وہ سب مطلب اپنے والد کے ساتھ ہی رہتا تھا، تب اس نے تعلیم حاصل کی تھی. اور جب ارسطو 17 سال کا ہوا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یونان کے علمی مرکز آتینس چلا گیا. یعنی کہ جب پوسٹ گریجویشن کرنی ہوگی تو اس کو یونانی مطلب باہر جانا پڑا اس کو، اور وہاں علم السان صرف اور نجوم میں کمال حاصل کیا. اس کے بعد ارسطو علم فلسفہ اور حکمت کی طرف راغب ہوا اور اس زمانے کے مشہور و معروف اور جلیل القدر فلسفی و حکیم افلاطون کی شاگردگی اختیار کی. اس ٹائم کے افلاطون جو تھے وہ بہت ہی مطلب شہرت ان کو حاصل تھی، بہت اچھے مانے جاتے تھے. انہوں نے اسی سے ایجوکیشن حاصل کی. تقریباً 20 برس افلاطون کی شاگردی میں رہ کر وہ علم فلسفہ، سمجھ رہے ہو 20 برس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، علم فلسفہ ماں بعد الطبیعات، طبیعیات، حیاتیات، نباتیات، فلکیات، الہیات، سیاست اور ریاضیات وغیرہ میں بہت آگے نکل گیا. 20 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس نے کتنے اچھی چیزیں حاصل کی. وہ اپنی قابلیت کی بنا پر ہی یونان کے شہنشاہ سکندر اعظم کا استاد مقرر کیا. یعنی کہ وہ اتنا قابل ہو گیا، اتنا قابل، اتنا اچھے سے اس نے پڑھا. سمجھ رہے ہو کہ کیا بولتے ہیں یونان کا شہنشاہ، کتنی بڑی بات ہے. اس کا شاگرد، اس کا ٹیچر بنا. وہ اتنی زیادہ اس نے قابلیت حاصل کی، فضل و کمال کیا کیا تھا اس کی. ارسطو کو اپنے زمانے کی تقریباً تمام علوم پر دسترس تھی. اس کی علمی صلاحیت سے اس کا استاد افلاطون بھی بہت زیادہ متاثر تھا، یعنی کہ بہت زیادہ خوش رہتا تھا، اس پہ زیادہ اثر ہوتا تھا اس کا. افلاطون اپنی غیر موجودگی میں درس و تدریس کے کام ارسطو پر چھوڑ دیا کرتا تھا. سمجھ رہے ہو کہ جب وہ موجود نہیں ہے تو تب بھی اس کا کام اپنے اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا. کس کو؟
ارسطو کو طبی نقطۂ نظر سے جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق اس کا فلسفہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان مضامین پر ارسطو نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جملہ طور پر وہ بحیثیت فلسفی، حکیم اور مصنف قابل احترام ہے، یعنی کہ ہم اس کو کیا کیا بول سکتے ہیں، فلسفی بھی بول سکتے ہیں، حکیم بھی بول سکتے ہیں، مصنف یعنی رائٹر بھی بول سکتے ہیں۔ ارسطو بحیثیت فلسفی وہ اندھی تقلید کا قائل نہیں تھا، بلکہ ذاتی فکر و تحقیق کے بعد ہی کسی مسئلے پر اپنی رائے قائم کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے دیکھا اور کچھ بھی اپنی طرف سے بول دو، ٹھیک ہے، وہ تحقیق وغیرہ کرتا تھا، اس کی یعنی ایویڈنس وغیرہ ڈھونڈتا تھا، اس کی چھان بین کرتا تھا، تب وہ جا کے کچھ اس کے اوپر باتیں کرتا تھا کہ اچھا اس میں ایسا ہے ایسا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ فلسفہ کو ٹھوس بنیاد فراہم کرنے کے لیے عقلی اور دلائل کو منطق کی اصطلاح دینے والا ارسطو ہی تھا۔ ارسطو بحیثیت حکیم، ارسطو اپنے فلسفے کی بنا پر حکیم کہلاتا ہے۔ وہ کوئی معالج یا طبیب نہیں تھا، یعنی کہ کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا وہ، لیکن وجود کائنات اور اہل کائنات کے تحت اس کا فلسفہ جس میں انسان کی تخلیق و تشکیل سے بحث کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کی حکمت طبی دنیا میں اہمیت کی حامل قرار پائی، خاص طور سے جس میں انسان کی تشکیل و ترتیب سے متعلق ابتدائی معلومات میں ارسطو تحقیقات کا خاصا حصہ ہے۔ ارسطو نے کہا انسانی تخلیق میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے، صحیح بات ہے۔ مادہ و منویہ سیمن نہ صرف انسانی تخلیق کی بنیاد ہے، بلکہ اس کا مزاج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نو مولود مذکر ہوگا کہ مؤنث۔ صحیح بات ہے نا، ہم دیکھتے ہیں سیمن میں تو ہمارا ایکس وائی ہوتا ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آگے جا کے بچہ ہمارا میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ اس نے بتایا کہ نو مولود مذکر ہو کر مؤنث دونوں کی تخلیق ایک ہی جگہ یعنی رحم مادہ یعنی یوٹرس میں ہی ہوتی ہے، دونوں صحیح بات، دونوں کی ڈیولپمنٹ یوٹرس میں ہی ہوتی ہے۔ اس نے رائے ظاہر کی کہ تکوین جنین فیٹس فارمیشن کے دوران سب سے پہلے قلب کا وجود ہوتا ہے۔ کتنا صحیح اس نے بولا تھا، سوچ رہے ہو آپ اس ٹائم پہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ قلب ہی تمام اعضاء میں سب سے اعلیٰ ہے اور یہ سب سے پہلے اپنا کام شروع کرتا ہے اور موت آنے پر سب سے آخر میں اپنا کام بند کرتا ہے۔ اس نے یہ تحقیق بھی کی کہ رحم مادر میں جنین سانس نہیں لیتا، بلکہ اس کی یہ ضرورت ماں کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ولادت کے بعد ہی قلب دھڑکنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ سانس آکسیجن وغیرہ ماں کے ذریعے ہی بچہ پیٹ میں لے لیتا ہے۔ بدن انسان کی ساخت اور اعضاء سے متعلق بھی ارسطو نے کچھ بنیادی کام اور انکشافات کیے۔ مثلاً مؤخرین کی رائے میں انسانی لاش کا ڈائسیکشن ارسطو کے ذریعے ہی شروع ہوا۔ علم تشریح سے متعلق ارسطو کے کچھ اہم کارنامے اس طرح ہیں: اس نے اعصاب پر تحقیق کی اور قلب کو عروق دمویہ کا مبدا بتایا۔ خون کی نالیوں کو عروق ویسلز کی اصطلاح ارسطو نے ہی دی۔ اس نے دماغ اور اس کی جھلیوں سے بحث کی، مادے کے فعل کو بتایا، پھیپھڑوں اور گلفڑوں کی ساخت کے بارے میں بتایا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس آگے کا کور کریں گے۔